الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والجنة للموحدین، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعرضون۔ صلوات پڑھنے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہو الفدا صلوات۔ تمام علماء کرام، ذاکرین کرام، شعراء کرام، تمام مداحان کرام، تمام مرثیہ خان، نوحہ خان، سوز خان، جتنے بھی مومنین اور سامعین ہیں، مولا کے عزادار ہیں، ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ارباب دانش، معزز سامعین کرام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کا ایک مشہور و معروف سورہ ہے جسے سورہ مؤمنون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ شرف کی بات ہے میرے لیے اور آپ کی محبت ہے کہ اس سازہ خانے میں پھر سے ایک مرتبہ مجھے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم تمام بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں، اور خصوصی طور پر تمام عزاداروں کی توفیق میں خصوصی توفیق اضافہ فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ارباب دانش، معزز سامعین کرام، صاحبان علم حضرات، آیہ مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سورہ مومنون کی آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے مومنین کے کچھ اوصاف کو بیان فرمائے ہیں، مومنین کی مدح و سرائی کی ہے، اور پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ قد افلح المؤمنون۔ یقیناً اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب کون ہے،
کسے کامیابی حاصل ہوئی دنیا میں، آخرت میں، یہاں پر، وہاں پر، پل صراط میں، محشر کے میدان میں اور تمام مقامات پر، وہ کون لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں؟ تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں تم اگر کامیاب لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو سوائے مومنین کے کوئی اور گروہ نظر نہیں آئے گا۔ صرف مومنین کا گروہ ایسا گروہ ہے، مومنین کا طبقہ ایسا طبقہ ہے کہ جو ہر مقام اور ہر موڑ پر کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً یقیناً اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ یہ مومنین ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو پتہ چلا کہ مومن کے علاوہ اب اگر کوئی شخص کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہے تو کم از کم قرآن کی نظر میں، آیات کی نظر میں، خدا کی نگاہ میں وہ جھوٹا ثابت ہوگا، سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ، کیونکہ خداوند عالم نے کامیابی کی ضمانت مومنین کے لیے دی ہے۔ بس تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ، ایک تمہیدی گفتگو سے نکل کے میں اپنے مطالب کو بیان کروں گا کہ خداوند عالم نے مومنین کو کامیابی کی سند دی ہے۔ مومن کامیاب ہے، مومن کے علاوہ کوئی بھی شخص اور کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی گروہ کامیاب نہیں ہے۔ کافر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، وہ عبث ہے، وہ جھوٹ ہے۔ منافق اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، وہ عبث ہے، وہ جھوٹ ہے۔ کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگ جاسوسی کرتے ہیں، لوگ ان کے خلاف بولا کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی رہ کے لوگوں نے خدا رسول اسلام کو اذیتیں پہنچانے کے بعد کچھ دیر کے لیے یہ تصور کیا، یہ سوچنے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، رسول کو پریشان کیا ہے، انہیں اذیتیں دی ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ خاموش، رسول کو پریشان کرنے والا ظاہری طور پر تو تم اس کو کامیاب سمجھ سکتے ہو، لیکن نہ دنیا میں اس کا صحیح ٹھکانہ ہے، نہ آخرت میں صحیح ٹھکانہ ہے، نہ یہاں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ وہاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اچھا، کامیاب کہتے کس کو؟ بہت سے لوگ اس کے مفہوم سے ناواقف ہوتے۔ کامیابی کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو پریشان کر لیا، میں خوش ہو گیا اپنی جگہ کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے آپ کا گھر ہڑپ کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے میں خوش ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کھیت پر قبضہ کر لیا تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے خوشی ہوگی کہ اتنا بڑا کھیت کھلیان تھا، میں نے تو قبضہ ہی لیا، لہذا میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ میں نے بینک بیلنس آپ کا اپنے بینک بیلنس میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیا کسی طریقے سے حکمت لگا کے، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گیا، کامیاب ہوں۔ مجھ سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ اتنا بڑا میں نے حربہ استعمال کیا ہے، اتنا بڑا میں نے دھوکہ دیا ہے، اتنا بڑا گیم کھیلا ہے میں مجھ سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک مومن کو پریشان کیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا گھر ہڑپ کیا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اس کے اسباب کو لے لیا، اس کے مال پر قبضہ کر لیا، سب کچھ کرنے کے بعد میں اپنی جگہ پر خوش ہوں، تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح خوش ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ دراصل مجھے کامیابی کے معنی ہی نہیں پتا ہے کہ کامیاب کہتے کسے ہیں۔ بس ہماری کامیابی اس وقت تک ہے جب تک یہ پیسہ نظر آ رہا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ پیسہ نظر آ رہا ہے، یہ بینک بیلنس نظر آ رہا ہے، یہ زمین نظر آ رہی ہے، یہ جائیداد نظر آ رہی ہے، لیکن ہم اس سے بے خبر ہے کہ آج ہم نے کسی کا ہڑپ کیا ہے تو کل اور کوئی پیدا ہوگا جو ہمارا ہڑپ کرے گا۔ صلوات کرے محمد وآل محمد۔ نہ اس میں کامیابی ہے، نہ اس میں کامیابی ہے، نہ اس چیز میں واہوائی ہے، نہ اس چیز میں واہوائی ہے، نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہے، نہ دنیا میں وہ سکون سے رہ سکتا ہے۔ اچھا، میں نے بہت زیادہ بینک پر ڈاکہ ڈال لیا، پیسہ ہڑپ کر لیا، چورا لیا، کتنے دن میں نہ سکون رات کا مل رہا ہے، نہ دن کا سکون میسر ہو رہا ہے۔ اصل کامیابی اسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس ولو کھانے کے لیے نہ ہو، پیسے نہ ہو، ایک وقت کا فاقہ کر رہا ہو، لیکن کامیاب وہ ہے کہ جو دن میں بھی سکون سے رہتا ہو، رات میں بھی سکون سے رہتا ہو، آنکھیں کھلی ہو تو بھی وہ سکون سے ہو، آنکھیں بند ہو جائیں تو بھی سکون سے رہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ بے چینی کو کامیابی نہیں کہا جاتا ہے،
आराम को कामयाबी कहा जाता है, सुकून को कामयाबी कहा जाता है। ये दुनिया की नजर में है, कुरान की नजर में पूछोगे तो ना वो यहाँ कामयाब है ना वो वहाँ कामयाब है। थोड़ी देर के लिए उसे सुकून मयसर हो सकता है, लेकिन वो इस चीज से बेखबर है कि अगर हमने एक दिरहम भी किसी का ले लिया, एक रुपए भी किसी का ले लिया है, तो ये हमारे लिए आखिरत में वबाले जान होगी। बाद में दुनिया में उसका अजर हमें पहले अदा करना है, दुनिया में उसे पहले भुगतना है। जितने भी आमाल इंसान के होते, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जितने भी आमाल होते हैं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंसान के जितने भी अमल होते, छोटे बड़े जितने भी अमल होते हैं, जो भी हम वजूद में जिस काम को लाते हैं, जिस चीज को भी हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाथों का इशारा कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, जितनी भी चीजें वजूद में आती है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। जो चीजें वजूद में आई हैं उसका एक असर इसी दुनिया में पाया जाएगा। उसकी जजा और सजा जो मिलना है वो बात का मसला। अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसकी सजा नहीं मिलेगी, उसकी जजा मिलेगी हमें। लेकिन अगर हमने बुरा काम किया है तो उसकी सजा हमें आखिरत में भुगतनी पड़ेगी, कब्र में हमें झेलना पड़ेगा। लेकिन जो काम भी हम करते अंजाम देते हैं, दुनिया में अंजाम देते हैं, उसका असर जो होता है उसी दुनिया में मिल जाता है। लिहाजा इमाम फरमाते हैं, होशियार रहो अपने अमल से, अपने कामों से, अपने आमाल से, अपनी बातों से, अपने नुत्क से, अपने अफआल से, अपने आंखों के इशारे से, अपने हाथ के इशारे से, अपने कदम को बढ़ाने से। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे लिए ही वबाले जान बन जाए। अब यहीं पर इसी हदीस से कुछ लोगों ने एक मिसाल कायम की कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद पहले उसमें गिरता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो मसल होती, कहावत होती, वो यूं ही नहीं होती, एक हदीस का आईना है जो उसको बयान की जाती है। बहुत तवज्जो चाहता हूं। तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद पहले उसके में गिरने के लिए तैयार हो जाओ। ये इमाम कहते हैं। तुमने दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहा, जाहिरी तौर पर तुम ये चाहते हो कि हम किसी का बैंक बैलेंस हड़प लें, किसी की जमीन हड़प लें, जायदाद हड़प लें, लेकिन इसके लिए तैयार रहो कि जब उसका तुम्हें मुज्दा मिलने वाला होगा, उसका जो फायदा तुम हासिल करोगे, उसके फायदे को हासिल करने से पहले इंसाफ खुदावंद आलम ये है कि तुम्हें उसका भुगतान इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा। चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो मौत की सूरत में हो, चाहे वो औलाद की सूरत में हो, चाहे वो तरबियत की सूरत में हो। अब समझ में आया, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसे हम खुद बुला लेते हैं, बहुत से अमराज ऐसे होते हैं जिसके हम खुद शामिल होते हैं, बहुत सी मौतें ऐसी होती है जिसके जिम्मेदार हम खुद हुआ करते हैं। औलाद हमारी अगर बेतरबियत होती है वो हमारे अमल का नतीजा हुआ करता है। अगर हम अपने अमाल को सुधार ले तो औलाद भी सही होगी, हमारे अमराज भी खत्म हो जाएंगे, घर में भी सुकून होगा, माशरा भी सुकून में होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी भी सुकून से रहेगी। कभी कभी बाज़ औकात हमारे एक अमल ऐसे होते हैं, एक एक अमल हमारा ऐसा होता है जिसका शिकार हम होते हैं, जिसको अंजाम हम देते हैं, लेकिन उसको जो असर जो होता है वो पूरी सोसाइटी पर होता है, पूरे माशरे पर होता है, पूरी औलाद पर होता है, बच्चों की तरबियत पर होता है। इमाम फरमाते हैं कि होशियार रहो ऐसे आमाल को अंजाम देने से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खुद नहीं बल्कि तुम्हारी नस्ल पूरी राह रास्त से भटक जाए, जिसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और जहन्नम में जाने वालों की फहरिस्त में और उसकी लाइन में सबसे पहले तुम्हें बुलाया जाएगा कि जो ये नस्लें खराब हुई है वो तुम उसके जिम्मेदार तुम हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बहुत अहम मसला है, मरहला है जिस पे हमें तवज्जो देना चाहिए और गौर करने की जरूरत है।
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کا حق ہڑپ کر رہے ہیں، کسی کا مال ہم غصب کر رہے ہیں، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو؟ اسے غور کرنے کی ضرورت۔ ایک ذرہ برابر بھی، ایک چھوٹا سا عمل بھی، بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ علامہ حلی کا اتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک باغ میں سے صرف وہ بھی اجازت سے سیب کو توڑ لیا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اللہ اکبر! اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی جو روحانیت پائی جاتی تھی وہ روحانیت ختم ہو گئی۔ وہ جو لوگوں کو دیکھا کرتے تھے اس کی اصل شکل میں، اس کی جو کرتوت کو دیکھا کرتے تھے، خداوند عالم نے اس پردے کو حائل کر دیا۔ اب وہ کیفیت ان کے اندر نہیں رہی۔ حالانکہ وہ اجازت تھی، بعد میں اجازت مل گئی، لیکن پہلے بغیر اجازت کے اس کو کھا لی۔ علامہ یہاں پر نقل فرماتے ہیں، علامہ بروجردی، وہ کہتے ہیں کہ امام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مبارک میں نجف اشرف جہاں مولا کا روضہ ہے، مولا کے روضے میں ایک شخص گیا زیارت کرنے کے لیے۔ جیسی زری کے پاس پہنچا، اب ظاہر سی بات ہے مولا کا چاہنے والا، دل میں اتنی آرزو، اتنی تمنا زیارت کی، کون ایسا ہے کہ جس کے دل میں تمنا نہ ہو؟ جب ہم زری کے پاس پہنچتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ بھول جاتے ہیں، دنیا بھول گئے، بچوں کو بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، بس جو کچھ ہے مولا کی زری۔ مولا آپ نے بلا دیا ہم کو، خدا سب کو نصیب کرے ہم سب زیارت کے لیے جائیں۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ہم سب کو خداوند عالم مولا کا ظاہر قرار دے۔ تو جیسے ہی وہ زیارت کے لیے پہنچا، زری کے قریب پہنچا، جالی کو پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، زیارت کر رہا ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ زحمت دینے کے لیے آتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جب چوری ہو جاتی ہے تو مولا علی کا حرم ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ وہ زیارت میں مصروف تھا، بڑی توجہ میرے جوانوں، میرے دوستوں، زیارت، علیکم السلام، زیارت میں مصروف ہے، زیارت کر رہا ہے۔ وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ادھر سے دوسرا شخص اپنا کام کر رہا ہے، اس کام میں مصروف۔ زیارت ہو رہی ہے، ادھر سے چور نے اپنا کام کیا، پاکٹ اس کا، پیسے جتنے تھے اس کی پاکٹ میں غائب۔ کہاں سے؟ آپ کے گھر سے، بازار سے، روشن مارکیٹ سے، روشن بازار سے نہیں، امام علی کے حرم سے، جہاں پر چوری کا تصور کرنا بھی شاید گناہ ہو، کوئی ایک عام انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ مشکل کشا کے دربار میں، اللہ اکبر! صرف یہ تصور کر لینا ہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن لوگ ایمان کو اپنے بیچ ڈالتے ہیں، اور یہ بھی خیال نہیں کس کے حرم میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، مولا کے حرم میں۔ اس نے پاکٹ مار دی، جیسی وہ زیارت کر کے پیچھے مڑا، اس کا ہاتھ پاکٹ پہ گیا، دیکھا اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو کسی نے پیسے مار دیے، مجھے دور جانا ہے مولا، میں کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر! مولا کا چاہنے والا، علامہ بیان فرماتے فوراً جالی کے پاس گیا، مولا آپ کو تو پتا ہے کتنی دور سے میں آ رہا ہوں، مولا آپ کو تو علم ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں کہ میں واپس جا سکوں، ہوٹل کا کرایہ بھی دینا ہے، پیسہ بھی چاہیے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ہے، میں گدائی کروں گا، بھیک مانگوں گا یہاں پر، مولا کروں کیا میں؟ یہ کہہ رہ کر وہ اپنا ہوٹل میں چلا گیا۔ رات میں جیسی سویا، خواب میں دیکھا، پریشان ہے تو، پیسہ چوری ہو گیا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ قریب میں ہی سید ہاشم نجفی رہتے ہیں، ان کے پاس تو چلا جا، تیرا پیسہ مل جائے گا۔ اور صبح میں جیسے ہی اٹھا، یہ بیدار ہوا، منہ دھلا، ہاتھ دھلا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد فوراً پہنچا، پوچھتے دیکھا کہ ہاں سید ہاشم نجفی کا گھر یہاں پر ہے، دروازے تک پہنچا، دق الباب کرنا ہی چاہتا تھا، فوراً خیال آیا دل میں کہ یہ سید ہاشم جو ہیں ان سے میں کہوں گا، یہ بھی تو ایک طرح سے بھیک ہی مانگنا ہو گیا، یہ بھی تو ایک طرح سے گدائی کرنا ہو گیا۔ دل میں خیال آیا، واپس پلٹ گیا مولا کے روضے میں، زری کے پاس، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک درہم بھی اگر ہمارے اوپر کسی کا ہے تو اس کا کتنا بڑا حساب ہمیں دینا ہے۔ جلدی سے روضے میں گیا، مولا کی جالی کو پکڑا زری کے پاس، مولا گدائی نہیں برداشت ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نو اصلا نہیں ہو سکتا، مولا کیسے مانگوں، آج تک کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، کیسے اس سے کہوں مولا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں،
سب کچھ ختم ہو جائے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے. وہ اصل خدا کے بندے ہوتے ہیں کہ جو صرف خدا سے مانگا کرتے ہیں. خدا کو بھی وہ بندہ ناگوار گزرتا ہے جو اس کی بارگاہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے سامنے گدائی کرتا ہوا نظر آئے. صلوات پڑھے محمد وآل مولا یہ نہیں ہو سکتا. کچھ اور طریقہ بتائیں. چلا گیا ذرا گھر پہ ہوٹل میں جاتا ہے, جا کر سوتا ہے, رات میں پھر سے مولا کو دیکھا خواب میں. مولا کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ سید ہاشم نجفی کے پاس چلا جا, جا پھر سے جا سید ہاشم نجفی کے پاس جا, تیرا پیسے مل جائے گا. صبح میں اٹھا, کہا کہ اچھا مولا کہہ رہے ہیں تو چلتا ہوں پھر سے. پھر گیا ہمت کر کے, دروازے تک گیا, دق الباب کرنا چاہتا ہے لیکن پھر دل میں کچھ خیال آیا, شرم آ رہی ہے, کچھ غیرت آ رہی ہے, اس کو کہنے کی ہمت نہیں کہ دروازہ کھٹکھٹائے, دق الباب کرے. واپس پلٹ کے چلا گیا مولا کے روضے میں. مولا بہت شرم آ رہی ہے. مولا نہیں ہو سکتا, کیسے کیا کروں, میں مانگ نہیں سکتا, شرم محسوس ہو رہی ہے. مولا آپ کچھ انتظام کریں, آپ مشکل کشاں ہیں, آپ حلال مشکلات ہیں, آپ کی میں زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ نے مجھے بلایا ہے, میں تو یوں ہی آیا نہیں, آپ نے بلایا ہے تو میں آپ کی زیارت کے لیے آیا. مولا کچھ تو انتظام کریں, میری بھی عزت رہ جائے, میری بھی توقیر رہ جائے, میں یہ پشیمانی کو برداشت نہیں کر سکتا. واپس گیا ہوٹل, سویا. مولا نے پھر سے خواب میں آئے, کہا کہ میں نے تجھ سے کہا نہیں کہ سید ہاشم کے پاس چلا جا. پھر سے اس نے خواب میں دیکھا. صبح میں بیدار ہوا, آخر ماجرا کیا ہے, کیا مولا میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں؟ اللہ اکبر, بڑی توجہ چاہتا ہوں. مولا دلوں کے راز سے واقف ہیں. کیا مولا نے میری بات کو سنا نہیں؟ اور اگر نہیں سنتے تو بار بار ایک ہی میسج کہ سید ہاشم نجفی کے پاس جا, وہاں سے تیری حاجت پوری ہوگی, تیرا پیسہ مل جائے گا. اس نے کہا مولا کچھ نہ کچھ تو راز ہے اس میں کہ جو مولا مجھے بار بار وہاں بھیج رہے. واللہ مجھے زری میں سے بھی دے سکتے تھے, جالی میں سے بھی دے سکتے تھے, مولا کو اور بھی طریقہ تھا دینے کا, دے سکتے تھے. اب اس نے پوری ہمت کرنے کے بعد پورا تہیہ کر لیا کہ آج جا کر دق الباب کر کے ہی رہوں گا. جیسے ہی دق الباب کیا, دروازہ کھلا, سید ہاشم نجفی باہر سے نکل کے آتے ہیں اور فوراً پہلا جملہ کہتے ہیں, اے مرد زائر 4 دن تک کہاں تھا تو؟ اللہ اکبر, میں تیرا 4 دن سے انتظار کر رہا ہوں. پتہ چلا صرف مولا اس سے نہیں کہہ رہے تھے, سید ہاشم سے بھی کہہ رہے تھے, دیکھ میرا ایک زائر آنے والا ہے, اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. 4 دن تک کہاں تھا, میں تیرا انتظار کرا تھا. وہ کہتا ہے, زائر کہتا ہے کہ علامہ سید ہاشم, جب آپ اتنا سمجھ گئے تو میں کس لیے آیا ہوں وہ بھی آپ کو پتا. کہاں, مجھے خوب پتا ہے, میرے مولا نے مجھے بتایا ہے کہ تیرے پیسے چوری ہو گئے ہیں, تجھے پیسے کی ضرورت, میں تیرے پیسے تجھے دلاتا ہوں. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا میرے ساتھ چل, میں جا رہا ہوں درس اخلاق دینے کے لیے ایک جگہ پر, ایک مجلس ہے, درس اخلاق ہوتا ہے, وہاں پر میں جا رہا ہوں, درس اخلاق میں دوں گا, دیکھ اس مجلس میں وہ چور بھی آئے گا, میں تیرا پیسہ دلا دوں گا. ارے مولانا کیسی بات کر, سب کے سامنے اس سے مانگیں گے آپ؟ کہا نہیں, وہ خود لا کے دے گا مجھ سے. کہا کہ دیکھیں مجھے کسی کی جو ہے بے عزتی برداشت نہیں ہے, اگر کہنا ہی ہوتا تو میں مولا سے اس کی شکایت کرتا. میں نے مولا سے شکایت چور کی نہیں کیا, میں نے مولا سے مانگا ہے کہ مولا میرے پیسے چلے گئے, مجھے میری حاجت پوری ہونا چاہیے, مجھے پیسے مل جائے. کہا کہ نہیں, میں بھی کسی کی بے عزتی نہیں کروں گا, میں اس کو نام نہیں لوں گا, پکاروں گا نہیں, وہ خود ہی میرے پاس آئے گا, دیکھ تیری حاجت پوری ہوگی. بڑی توجہ میرے دوستو, میرے عزیزو, میرے بزرگ. درس اخلاق شروع ہوا, سید ہاشم ممبر پہ بیٹھے, درس دینا شروع کیا. وہ کہتے ہیں جانتے ہو تم مجھے, میں کون ہوں؟ میں ایک تاجر تھا, میں کپڑوں کی تجارت کرتا تھا. جب اس میں مجھے فائدہ نہیں ہوا, میں اپنے گھر کا خرچ اپنی تجارت سے چلاتا تھا. پھر میں نے لکڑی کا کاروبار شروع کیا, لکڑیاں لے کر آتا تھا, اور یہ لکڑیوں کا کاروبار اب بھی میں کرتا ہوں. میں کسی بھی بیت المال سے کوئی حصہ نہیں لیتا ہوں, کیونکہ مجھے خدا سے خوف آتا ہے کہ میں اس کے مال کا جواب کہاں سے دوں گا, اس کا حساب کہاں سے دوں گا, مجھے اتنا خیال ہے, لہذا میں خود محنت و مزدوری کرتا ہوں. اور اے لوگوں, تمہیں پتا ہے کہ جب میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا, ایک یہودی کے یہاں سے میں کپڑے خریدا کرتا تھا, یہودی کے پاس سے کپڑے خریدتا تھا. ایک دن میرے پاس 1 درہم کم تھا,
تو یہودی نے کہا بھیا آپ اتنے اچھے میرے جو ہے گراہک ہیں، اتنا اچھا آپ کا ویوہار ہے میرے ساتھ، حسن سلوک ہے، ہمیشہ آپ مجھ سے خرید کر لے کر جاتے ہیں، 1 درہم کی کوئی بات نہیں ہے، 1 ہی درہم، تو بعد میں جب آئیے گا تو دوبارہ مجھ کو پیسہ واپس دے دیجیے گا، میں آپ سے لے لوں گا پیسہ، آپ ادھار لے لیے 1 درہم کے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے 1 درہم ادھار کپڑے لے لیا اور 1 درہم کا میں مقروض ہو گیا۔ دوسرے ہی دن مجھے یہ خیال آیا کہ نہیں، اس کا پیسہ واپس کر دینا چاہیے، میں دوڑتے ہوئے دوسرے دن اس کی دکان تک پہنچا، دیکھا دکان بند، اب کروں کیا؟ پڑوس والوں سے پوچھا، ان سے پوچھا، ان سے، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ ایک شخص سے پوچھا، کہا بھائی تم جانتے ہو اس کو؟ کہا کہ بھائی نہیں پتا اس کا اتا پتا، کہاں کا رہنے والا، کہاں کا ہے، کہ کچھ پتا نہیں، ایک دکان کھولتا تھا، یہودی تھا، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ملنا جلنا نہیں تھا، لہذا ہم اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے واقف نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، سید ہاشم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، جب بہت ڈھونڈا ڈالا نہیں ملا تو وہ جو اس کا 1 درہم تھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، 1 درہم جو تھا اس کا، اس 1 درہم کو اس کی دکان میں میں نے پھینک دیا، اور یہ سوچ کر کہ جب کوئی اس کا وارث آئے گا تو وہ پیسے اس کو مل جائیں گے اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جیسے ہی گھر پر پہنچے، رات میں خواب میں دیکھتے ہیں محشر کا میدان ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، ایک ایک کا نام لے کر بلایا جا رہا ہے۔ اتنے میں ندائے غیبی آتی ہے کہ سید ہاشم نجفی کہاں ہیں، قریب آئیں اور اپنا حساب کتاب پیش کریں۔ مجھے بلایا گیا، میں قریب گیا تاکہ اپنا حساب کتاب دوں۔ میں نے اپنا حساب کتاب پیش کر دیا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، حج کیے تھے، زکات دیے تھے، خمس نکالے تھے، کسی کا کوئی حق میں نے کبھی غصب نہیں کیا تھا، بالکل صاف و شفاف، اور مجھے انٹری ملنے لگی۔ اب یہ کہ میں خوش ہو گیا۔ اتنے میں ایک ندا آئی، اے اہل عالم، کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو سید ہاشم سے شکایت ہو؟ اللہ اکبر، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو اس سے شکایت ہو، کیونکہ اب یہ جنت پہ جانے والا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شکایت اس سے نہیں ہے تو پھر یہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اگر کسی کو شکایت ہے تو پھر اسے یہیں پہ رک کے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اتنے میں ایک پیچھے سے آواز اٹھی اور وہ آواز دیتا کہ ہاں میرا حق ہے، میرا 1 درہم کا یہ مقروض ہے، جس نے میرے درہم کو واپس نہیں کیا تھا، میرا حق اس کے اوپر پایا جاتا ہے، مجھ سے اس کو کام ہے، میں اس سے کام لینا چاہتا ہوں، پہلے مجھے وہ حساب دے پھر یہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو دیکھنا شروع کیا، اس کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا یہ تو وہی وہ یہودی انسان ہے جس سے میں کپڑے خریدا کرتا تھا، وہ میرے قریب آتا ہے، اور میں نے اس سے عرض کیا بھائی وہ 1 درہم کی بات ہے، مجھے معاف کر دے۔ وہ یہودی کہتا ہے بھلے میں آپ کو معاف کر دوں گا، اپنی 80 سال کی نمازیں مجھے دے دیں، میں آپ کو 1 درہم معاف کر دوں گا۔ یہ سید ہاشم کہتے ہیں بھئی یہ تو ناممکن سی بات ہے، 80 سال کی نمازیں کہاں، 1 درہم کہاں، میں کیسے ممکن ہے، میں کیسے دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ اور ڈیمانڈ۔ کہتا کہ نہیں، اگر آپ نمازیں نہیں دے سکتے ہیں تو 80 سال کے روزے مجھے اس کے عوض میں دیں۔ اللہ اکبر۔ سید ہاشم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، 1 درہم کے عوض میں 80 سال کے روزے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ، غور کرنے کی ضرورت۔ جیسے ہی کہا کہ نہیں ممکن ہے، ایک مرتبہ وہ شخص کہتا اگر یہ بھی نہیں ممکن ہے تو کم از کم جو آپ نے 80 سال تک درس دیے ہیں طلاب کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ان سب کا ثواب جو 80 سال کا وہ مجھے دے دیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، امپاسبل، اتنی محنتوں سے میں نے پڑھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ اور ڈیمانڈ۔ وہ کہتا ہے بس ایک کام کریں، میرے جسم میں بہت زیادہ گرمی ہے، حرارت سے میں تپ رہا ہوں، جل رہا ہوں، میرا جسم جل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے سے مجھے لگا لو تاکہ ذرا سی مجھے راحت مل جائے، ٹھنڈک مل جائے۔ وہ کہہ کر وہ میرے قریب آتا ہے اور مجھے گلے لگانا چاہتا تھا کہ اتنے میں اس کی ایک انگلی میرے سینے پر آ کر لگی اور میں بیدار ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب بھی میرا جسم پورا جل رہا ہے، آگ سے تپ رہا ہے، تپش زیادہ ہے، حرارت زیادہ ہے۔ میں نے گھبرا کر جب اٹھنے کے بعد اپنی قمیص کو کھول کر دیکھا تو اس کا نشان موجود تھا، اور اے اہل عالم، اے میرے دوستو، اے مومنین، اپنی
کو کھول کر دکھایا، کہا کہ دیکھو آج 25 سال ہو گئے ہیں، اس آگ کی حرارت آج بھی میرے سینے پر ہے اور اس کا درد بھی آج پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، یہ اس کا درد بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ 1 درہم کا معاملہ ہے۔ دیکھو اگر کسی کے اوپر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کر دے، نہیں تو خدا اس کا بہت سخت حساب لینے والا ہے، اس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مجمع سے ایک شخص نکلا اور علامہ کے قریب آتا ہے، کہتا ہے علامہ ہاشم نجف سے غلطی ہوئی ہے، حرم امام علی میں گیا تھا، ایک پیسوں کو چرا لیا، میں اب اسے پہچانتا نہیں ہوں، آپ اتنی مہربانی کریں کہ یہ پیسے اس تک پہنچا دیں تاکہ میں دنیا میں بھی امن و امان سے رہوں اور آخرت میں بھی امان سے رہوں، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد حقوق الناس، اور اتنا زیادہ اس کی اہمیت، اللہ اکبر، کس کا حق ہماری گردن پہ کتنا ہے، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا حق غصب کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی کا دل دکھایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مومن ہم سے ابھی تک ناراض ہے۔ امام فرماتے تمہیں سوچنا ہوگا، ایک مومن کسی دوسرے مومن سے ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں رہتا، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی ناراض ہے تو تھوڑی ہی دوسرے ہی لمحے اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مومن کی نشانی میں سے وہ دوسرے ہی لمحے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے، اسے درگزر کرتا ہے، اس کی باتوں کو بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ مومن کبھی مومن سے ناراض نہیں۔ کسی نے کہا مولا اگر کوئی شخص 3 دن تک ناراض ہے، امام فرماتے نہیں ہو سکتا، میرا چاہنے والا، میرا دوست، میرا شیعہ، میرا محب، صحیح معنوں میں مومن اگر ہے تو کسی مومن سے 3 دن تک وہ ناراض نہیں رہ سکتا ہے، اس کو یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 3 دن تک خدا کی رحمت سے دور رہے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا رحمت سے دور کیسا؟ امام فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک مومن کسی مومن سے ناراض رہتا ہے اتنی دیر تک وہ خدا کی رحمت سے بھی دور رہتا ہے اور ہماری محبت سے بھی دور رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد جتنی دیر تک وہ ناراض رہتا ہے اتنی دیر تک وہ خدا کی رحمت سے دور رہتا ہے، ہمارے الطاف و کرامات سے دور رہتا ہے۔ کون شیعہ ایسا چاہے گا کہ جو امام کی محبت و عنایت سے ایک لمحے کے لیے بھی دور رہے؟ امام کا چاہنے والا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحہ اسے گوارا نہیں ہے کہ امام کی محبت سے دور ہو۔ امام کی کرامتیں اس کے اوپر ہوتی رہتی ہیں، نظر عنایت ہوتی رہتی ہیں، امام کا لطف اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر تم پر سے ہماری نظر عنایت ہٹ جائے تو یہ دنیا والے تمہیں نابود کر ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ اب پتہ چلا کہ اگر ہم زندہ و سلامت ہیں اور اگر ہمارا وجود اس زمین پر پایا جاتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں ہے، کسی امام کی نظر عنایت ہے، کسی معصوم کی دعا کا نتیجہ ہے جو ہمارا وجود پایا جاتا ہے۔ وَإِلَّا دنیا 1400 سال سے نہ جانے کتنے طریقوں سے کبھی ختم کرنا چاہتی ہے، کبھی قتل کرنا چاہتی ہے، کبھی گھروں کو مسمار کرنا چاہتی ہے، کبھی گھروں کو جلا رہی ہے، لیکن یہ وہ قوم ہے جو نہ اس وقت ختم ہوئی تھی نہ آج ختم ہوگی، نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دعائے فاطمہ زہرا ہے اور امام کی نظر عنایت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہ اکبر، امام کا چاہنے والا۔ اور جیسے یہ ہے، بس میں اپنی آخری منزل پر ہوں اور ربط مصائب دوں گا کہ جس طرح سے وہ امام کی محبت سے دور نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح سے اس کے دل میں امام کے دشمنوں کی بھی ایک لمحے کے لیے محبت نہیں آ سکتی۔ امام کا چاہنے والا کسی بھی دشمن کی محبت اپنے دل میں، انسانیت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔
اس کے دل میں محبت نہیں آ سکتی کسی دشمن اعضا کی، دشمن امام کی، دشمن خدا کی، دشمن رسول کی محبت نہیں آ سکتی. یہ اس کے لیے کام نہیں کر سکتا. جو کام بھی وہ کرے گا وہ امام کے لیے کرے گا. صفوان جمال امام کے بہت اچھے صحابیوں میں سے ہیں، بہت نیک صحابیوں میں سے. ان کا اونٹوں کا بزنس ہے. پہلے زمانے میں اونٹ بہت امپورٹنٹ تھے. اونٹ کا بزنس ان کا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں. لمحے فکریہ ہمارے لیے. صفوان جمال کے پاس اونٹوں کی کمی نہیں ہے. جو حج پر جاتا ہے اس سے اونٹ کرائے پر لیتا ہے، جس طرح سے آج گاڑیاں وغیرہ لی جاتی ہیں، اونٹ کرائے پر لیتا ہے، وہ حج پر چلے جاتے ہیں. بادشاہ وقت کو بھی ارادہ ہوا کہ وہ بھی حج پر جائے، اور حج پر جانے کا اس نے ارادہ کیا کہ حج پر جانا ہے. ظاہر سی بات، بادشاہ جائے گا تو اکیلے تو جائے گا نہیں، پورا لاؤ لشکر جائے گا، اور وزیر جائیں گے، تمام عزیز و اقارب جائیں گے، پورا لشکر ہوگا ساتھ میں، ہزاروں کا مجمع ہوگا. ظاہر سی بات ہے ہزاروں کے اونٹ بھی چاہیے. اس کی تعداد میں لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. کیسے چلا جائے؟ اتنے اونٹ کہاں سے ہیں؟ کسی نے کہ صفوان جمال کے پاس بہت سے اونٹ ہیں، بلاؤ اس سے ایگریمنٹ کر لو، اس کے اونٹ کو لے لیا جائے. صفوان جمال کو بلایا گیا. اللہ اکبر. امام کے چاہنے والے کے دل میں نے عرض کیا، ایک لمحے کے لیے بھی امام کے دشمن کی محبت نہیں آ سکتی. ایک لمحے کے لیے بھی. جس طرح سے وہ محبت سے دور نہیں رہ سکتا ہے امام کی، ویسے ہی اس کے دل میں کسی کی محبت بھی نہیں آ سکتی غیر کی. صفوان جمال کو بلایا. بادشاہ ہے، حاکم ہے، وقت کا بادشاہ. بلایا کہ صفوان ایسے ایسے پرابلم ہے، ہمیں جانا ہے حج پر، اونٹوں کی ضرورت ہے. توجہ کرو میرے جوانوں، میرے دوستوں. کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اپنے سارے اونٹ ہمیں کرائے پر دے دو. ہم حج سے واپس آئیں گے تو تمہیں اونٹ واپس کر دیں گے، اور تھوڑی رقم ابھی لے لو، تھوڑی رقم جو ہے حج سے آنے کے بعد ہم تمہیں واپس کر دیں گے. ایگریمنٹ ہو گیا، سائن ہو گئی، دستخط ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اونٹ اب دینے کی باری ہے کہ ایک دو دن بعد اونٹ اس کے قبضے میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. خبر امام کو پہنچی، امام تک خبر پہنچی کہ صفوان جمال نے اتنا بڑا ایگریمنٹ کیا ہے. امام نے صفوان جمال کو طلب کیا. صفوان ذرا قریب آؤ. بولا کیا ہوا؟ کوئی غلطی؟ کا نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، بس ایک سوال کا جواب دے دو. کہا تمہیں پتا ہے نا کہ وہ دشمن خدا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا پتا ہے. بزنس ہے میرا، کیا کرتا مولا؟ کہا بزنس پر مجھے سوال نہیں، بس ایک سوال کا جواب دو. جب سب صفوان مولا وہ سوال کیا ہے؟ بڑی توجہ میرے دوستوں، میرے جوان، وہ سوال کیا ہے مولا؟ مولا پوچھتے ہیں صفوان جب تک وہ حج سے واپس نہیں آ جاتا تب تک تو تمہیں یہ امید لگائے رہو گے نا کہ وہ واپس آئے تاکہ میرا پیسہ مل جائے. تب تک کے لیے اس کی زندگی کی امید رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ صفوان سمجھدار تھے. کہا مولا میں سمجھ گیا. ایک مرتبہ اٹھے اور جانے کے بعد فوراً ہی جو سب سے بڑا کام کیا صفوان نے، جتنے اونٹ بھی تھے سب اونٹوں کو انہوں نے فروخت کر دیا. بادشاہ وقت کو پتا چلا، اتنا بڑا ایگریمنٹ توڑ دیا اور اتنے اونٹوں کو بیچ دیا. صفوان کو بلایا دربار میں، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ کیا کروں، مجھے ایسی ضرورت پیش آئی جس کی وجہ سے مجھے اونٹوں کو بیچنا پڑ گیا ہے. میں تیرا معاوضہ دینے کو تیار ہوں. معاوضہ دے کر بات ختم ہو گئی. کسی نے صفوان سے پوچھا صفوان اتنا بڑا بزنس تم نے ایک لمحے میں ختم کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے کہ امام کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. دولت میں بعد میں کما لوں گا، مجھے امام کی محبت اور رضا چاہیے. صلوات پڑھے محمد. بس عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقینی طور پر امام کا چاہنے والا سب کچھ اپنا قربان کر دیتا ہے امام پر. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اصل چیز جو اس کی نظروں میں ہے وہ امام کی اطاعت ہے، امام کی محبت. یہی وجہ ہے جو کربلا کے میدان میں چنندہ اصحاب آئے تھے وہ ایسے ویسے لوگ نہیں تھے. ان کی عظمت، ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. کہیں حبیب ابن مظاہر وقت کے فقیہ ہیں، وقت کے مرجع ہیں، وقت کے عالم ہیں. کہیں مسلم ابن اوسجہ وقت کے عالم ہیں. کہیں حر بن ریاحی جو ایک بہترین پڑھے لکھے عالم و دانا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے، ایسے افراد کا امام نے انتخاب کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے چراغ گل کر دیا
ہونا تو یہ چاہیے تھا. امام نے بتا دیا تھا دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ تمہارے قتل کے لیے نہیں آئے, تم سے کوئی ان کو سروکار نہیں, کوئی مطلب نہیں ہے, تم اگر چاہو تو جا سکتے ہو. اللہ اکبر. امام کی باتوں پر کسی نے لبیک نہیں کہا, کوئی اٹھ کر نہیں گیا. امام نے کہا اچھا شرم اگر آتی ہے تو دیکھو میں چراغوں کو بجھا دیتا ہوں, تم اٹھ کر چلے جاؤ. امام نے چراغ گل کیے. جب دوبارہ چراغ روشن ہوا تو دیکھا سب کے سب ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, گردنیں جھکی ہوئی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے. ہاں عزادارو مسلم ابن اور سجا کھڑے ہوتے ہیں, مولا مولا یہ کیا, ہم تو جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, مولا ہمیں اگر 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے تو بھی ہم آپ کی اطاعت سے دور نہیں ہو سکتے. ہاں مولا اگر زندگی وفا کرے تو ہمیشہ ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے. ہاں عزادارو یہی وجہ ہے کہ کربلا کا گھمسان ہے, کربلا کی جنگ ہے, 3 دن کی تشنگی, 3 دن کی پیاس, 3 دن کی بھوک, اس پر صبح سے سورج کی تپش, اس پر سے اسلحوں کی تپش. ایسے ماحول میں کبھی حبیب آگے آتے ہیں, کبھی جان آگے آتے ہیں, کبھی مسلم سجا, مولا ہم آپ کے جانثار ہیں, آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتے ہیں. اے عزادارو جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا, یہ اپنے دعوے میں اس وقت سچے ہوئے کہ جب آخری وقت ہے, عصر کے وقت حسین نے آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے. اے عزادارو جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا نا تو اب روایت کا جملہ پڑھوں. عزادارو روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں. عزادارو روایت کہتی ہے جب کہیں سے کوئی جواب نہ آیا, حسین نے فرات کا رخ کیا, آواز دی, اے میرے شیرو, اے میرے دلیرو, ارے تم آواز نہیں دیتے, تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے. عزادارو اب حسین کا یہ کہنا تھا, جیسے ہی حسین نے کہا ارے شہداء کے لاشیں زمین سے اٹھنا شروع ہوئے, لبیک یا ابن الزہرا, لبیک یا ابن الزہرا, جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. ہر طرف سے لبیک کی آوازیں آ رہی تھی, ابن الزہرا لبیک. موت نے ہمیں مجبور کر دیا مولا, ورنہ ہمیں اگر 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تو بھی ہم آپ کی نصرت سے دور نہیں رہ سکتے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو یہ حسین کے جانثار ہے, یہ حسین کے جانباز ہے, میں کہوں گا جانبازو, اے حسین کے شیرو, اے حسین کے جیانو. ارے کبھی زینب کی بھی آواز پر لبیک کہہ دیا ہوتا, سکینہ کی آواز پر بھی لبیک کہا ہوتا. جب بی آ کی ردائیں چھن رہی تھی, سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے. ہائے 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 جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں نا, انہیں ایام شام کہا جاتا ہے, سمجھے عزادارو. اسیران حرم کا قافلہ کربلا سے کوفہ, اور جب کوفہ سے شام کی طرف گامزن ہوا, یہ وہی راستے میں قافلہ ہے. اے عزادارو سیدانیاں ننگے سار, ارے کوچے میں گلیوں میں بلوے عام میں پھرائی جا رہی ہے. عزادارو کوئی سجاد سے نہ پوچھے, سجاد کا حال بڑا غیر. اے مولا جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا شام میں کیا گزر گئی, آپ شام کا تذکرہ کرتے, مولا شام شام. عزادارو جانتے ہیں نا جب بھی مولا سے کوئی پوچھتا تھا ارے کربلا میں بھی مصیبتیں پڑی, کوفے میں بھی مصیبتیں
پڑی، لیکن شام میں کیا گزر گئی عزادارو؟ مولا فرماتے ہیں نہ پوچھ، شام میں جو ہم پہ گزری وہ کہیں پر مصیبت نہ گزری۔ ایک مرتبہ بیویوں کی ندائیں کربلا میں چھینی گئی، ایک مرتبہ شام کے پاس جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو کیسے بیان ہو، لیکن عزادارو یہی وہ شام ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میری بہن سکینہ ہائے کتنی پیاسی ہے سکینہ، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کوئی پانی پلانے والا نہ ملا عزادارو، جو بھی آتا کوئی گھڑکیاں پلاتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے۔ ہائے چھوٹی سی بچی سکینہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو راہ شام میں مولا فرماتے ہیں میری بہن نے پانی کا تقاضا کیا، بھیا بھیا بہت پیاس لگی ہے، اب برداشت سے باہر، بھیا بھیا قافلہ روکا گیا۔ ہاں عزادارو شمر تھا کہ جو سارے قافلے والوں کو پانی پلا رہا تھا، سید سجاد نے اپنے سر کو جھکا لیا، بہنا تیرا بھائی مجبور ہے، عزادارو بھیا مجبور ہے، پانی کہاں سے لائے؟ اے عزادارو سکینہ نے اتنا میں دیکھا کہ شمر تمام لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے۔ اے عزادارو بچی تھی نا، 3.5 سال کی بچی، اے عزادارو حسین کی چہیتی عباس کی پیاری سکینہ خالی کو لیے ہوئے شمر کے قریب آتی ہے، شمر میں بھی تو پیاسی ہوں، کربلا کی پیاسی ہوں، کوفے کی پیاسی ہوں۔ عزادارو نہیں پتا سکینہ نے کیسے طلب آب کیا، خالق ازالی بچی شمر کے قریب کھڑی رہی۔ ہاں عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو روایت کہتی ہے شمر نے سکینہ کے خالق کو دیکھا، ایک مرتبہ کہتا ہے ابھی جب سب کو سیراب کر لوں پھر میں دیکھتا ہوں۔ عزادارو بچی تھی، سمجھی کہ جب سارے فوجی سیراب ہو جائیں گے شاید پھر مجھے پانی مل جائے۔ اے عزادارو بچی انتظار میں کھڑی رہی۔ عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ شمر نے تمام فوجیوں کو جب پانی پلا لیا نا، شمر نے سکینہ کی طرف دیکھا، بچی خالی کوزہ لیے ہوئے کھڑی تھی۔ اب عزادارو شمر نے جانوروں کا رخ کیا، ایک ایک سواری کو پانی پلاتا رہا۔ بچی سمجھی کہ جب ان پیاسے جانوروں کو پانی پلا لے شاید مجھے پانی سے سیراب کرے، لیکن جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو جب سب کو سیراب کر چکا، شمر بے حیا سکینہ کے قریب کھڑا ہوا، مشکیزے کو لیا، شمر کے سامنے سکینہ کھڑی ہوئی، خالی کوزہ لیے ہوئے، آس بندی ہوئی، امید بندی ہوئی۔ بچی نے سمجھا شاید اب پانی مل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کسی کی آس اس طرح نہ ٹوٹے توڑے عزادارو جیسے کہ سکینہ کی آس ٹوٹی۔ عزادارو ایک مرتبہ شمر نے مشکیزے کا دانہ کھولا، سارا پانی زمین پر بہا دیا۔ بچی سید سجاد کی طرف دوڑ، اے بھیا، ارے سکینہ پیاسی رہ گئی، پانی زمین پر بہ گیا، فرات گارو کیا۔ اے چچا غازی، ارے آپ کی پیاری سکینہ اب بھی پیاسی ہے، شمر نے پانی نہ دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه
لتسلیم الامر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین العطشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام بار الہ بحق چہادہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہماری اس مختصر سی و نیک عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو از غیب دور فرما۔ اے میرے اللہ ہم میں جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار ہم میں جو بھی مریض ہیں یا جنہوں نے دعاؤں کی سفارش کیا خدایا ہر ایک کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے میرے خدا جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار مسلمانان افغانستان مومنین افغانستان کی حفاظت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا دنیا سے اس وبا اس بلا کو اس بیماری کو اس مرض کو اس بیماری کو نابود فرما۔ اے میرے اللہ جو بھی اس کا شکار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں ہم آخری دعا اے میرے اللہ اپنی حجت خاص یوسف زہرا فرزند زہرا امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔